نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171، 72 اور 73 تک اپنا مضمون جو تھا اس کو مکمل کیا تھا، اور آیت نمبر 173 میں اللہ کریم نے جو حرمت کا بیان کیا تھا اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ کہ اللہ کریم نے جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا گیا۔ تو کل ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ اللہ کریم کا جو منشا ہے، اللہ کریم نے جو حرمت کی، اس میں جو اللہ کریم نے ذکر کیا وہ فقط جانور کا کیا، اور قرآن کریم کے جن مقامات پر بھی اللہ کریم نے حرمت کا ذکر کیا، کھانے کی حرمت کا، تو اس میں کسی ایک مقام پر بھی اللہ کریم نے کسی جانور کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا۔ جیسا میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کو اگر لیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا حرمت علیکم، کہ تم پر حرام کیے گئے ہیں۔ یہی مضمون اللہ کریم نے وہاں پر باندھا، لیکن اس میں کچھ اور چیزوں کو اللہ کریم نے ایڈ کیا۔ وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر حرام کیے گئے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا، یعنی جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ذبح کے وقت۔ پھر آگے ذکر فرمایا جس کا گلا گھونٹا گیا، یعنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا یا وہ کسی ضرب سے دب کر مر گیا، اس کے اوپر کوئی چیز گری وہ دب کر مر گیا، یا جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو وہ مر گیا، یا سینگ مارا ہوا، دب کر مر گیا، اوپر سے گرا ہوا، سینگ مارا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو۔ اب یہ سارے کے سارے مضمون میں میرے بھائیو دوستو کہیں بھی کسی اور صنف کا اللہ کریم نے ذکر ہی نہیں کیا، سارے کا سارا مضمون اللہ کریم نے جانور کا بیان کیا، ساری بات جانوروں کی جا رہی ہے کہ جو ضرب سے دب کر مرا، یا جس کو سینگ لگا، یا اوپر سے گر کر مرا، یا جس کو کسی درندے نے کھا لیا۔ مثلا حلال جو کھانے والی چیزیں ہیں، مینڈا ہے، بکری ہے، ہرن ہے، اس طرح کی اور جنگلی جانوروں میں بھی حلال ہے نا جو آپ کھاتے ہیں، جنگلی بھینسا ہے، تو اگر ہونہار درندے نے اس کو کھا لیا اور اس حالت میں وہ مر گیا تو اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا البتہ ہاں ان میں سے جس کو تم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا تو وہ حلال ہے، یعنی کہ وہ میتہ میں نہ شامل ہوا، چاہے وہ اوپر سے گرا، چاہے اس کو ضرب لگی، چاہے وہ دب گیا، چاہے کسی درندے نے کھا لیا، لیکن اس کی سانس چل رہی تھی اور آپ نے اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا تو وہ ہر حالت میں آپ پر حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان شرائط کے تحت وہ مرا ہوا پایا گیا، دب کر مرا، سینگ لگا مرا، ٹھیک ہے نا جی، جتنے بھی اللہ کریم نے شرائط لگائیں،
تو اگر وہ مر گیا اسی حالت میں بغیر ذبح کیے مر گیا تو پھر وہ میتہ کے حکم میں آئے گا، پھر وہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ تو یہ سارے کا سارا مضمون جو اللہ کریم نے باندھا، یہ فقط بات ہی جانوروں کی جا رہی ہے، اس لیے اس بات کو کسی اور کی جانب جو ہے نا لے کر جانا یہ صریحاً ناانصافی ہے، بلکہ اگر میں کہوں ظلم ہے تو یہ بھی چھوٹا لفظ ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی نا کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے کلام کے معاملے میں انسان کو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ بھائی عقیدہ جو ہے نا انسان کا وہ بعد میں آتا ہے، جہاں اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، وہاں آپ کا عقیدہ مقدم نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مقدم ہوگی۔ اللہ کے حکم سے ہی آپ کا عقیدہ بنے گا، اللہ کے رسول کے حکم سے آپ اپنے عقیدے کو جو ہے نا بنائیں گے، کسی اور کے حکم سے، کسی اور شریعت سے آپ اپنے عقیدے کو نہیں بنا سکتے۔ تو عقیدہ آپ جس طرح کا بھی بنائیں گے، فوقیت اہمیت اللہ کے حکم کو اس میں ہوگی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہوگی۔ اور یہ بھی ظلم کرتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا جی، کہ کوئی بھی آپ عمل کریں تو کہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے جائز ہے۔ تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ قرآن کا یہ ضابطہ ہی نہیں ہے، قرآن و سنت اور حدیث کا اللہ کریم نے یہ ضابطہ ہی نہیں رکھا کہ حلال چیز کا جو ہے ذکر کیا جائے۔ قرآن و سنت و حدیث کا ضابطہ جو اللہ کریم نے رکھا وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو گنوا دیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری حلال ہیں۔ اب حلال کا جو آپ سے حوالہ مانگتا ہے وہ بیوقوف اور احمق کا یاد رکھیے گا، بیوقوف اور محض آپ کا عقیدہ خراب کر رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو حلال اور جائز کرنے کے لیے میرے بھائیوں قرآن و سنت میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اگر اس طرح کریں گے تو آپ کی تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، آپ تو چل ہی نہیں سکتے۔ اگر ہر بندہ یہی سوال کرے کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے آپ؟ اب ہم کافی پیتے ہیں تو کافی کا حکم اگر قرآن و حدیث میں سے نکالنا چاہیں تو کہاں سے نکالیں گے؟ سارا ذخیرہ حدیث آپ ڈھونڈ لیں، سارا قرآن کریم آپ 100 دفعہ ڈھونڈ لیں، آپ کو کافی کا ذکر نہیں کہیں پہ ملے گا۔ تو کافی کیسے جائز ہو گئی؟ اگر کافی پینے والے بندے سے میں کہوں کہ یہ جو تم پی رہے ہو یہ جائز نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ جائز ہے، تو کیا وہ مجھے کوئی حوالہ نکال کے دے سکتا ہے؟ قیامت تک کی نہیں نکال کے دے سکتا۔ ہم لسی پیتے ہیں، لسی کا کوئی ذکر دکھا دے مجھے، قرآن کریم میں دکھا دے، حدیث کی کتابوں میں دکھا دے، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ لباس جو میں پہن رہا ہوں یا آپ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ، پینٹ کوٹ، 2 پیس 3 پیس، سلوار قمیض، یہ علاقائی لباس ہے نا جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لباس نہیں پہنا، تو اب مجھے سے اس کی سند مانگی جائے اگر تو نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو یہ کہاں کیسے جائز ہے، تو میں کہاں سے حوالہ نکال کر دوں گا کہ پینٹ شرٹ یہاں پر جائز ہے یہاں پر نہیں جائز؟ تو اس طرح تو ہم پھنستے چلے جائیں گے، اور پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور خام خواہ لوگوں کو خراب کیا ان لوگوں نے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ 12 صدیاں 12 صدیاں تک یہ معاملہ نہیں تھا کسی کتاب و سنت کے، یہ بس بعد میں ایک رخنہ داخل ہوا ہمارے درمیان ملت میں، اور ہر چیز کو حرام کرنا شروع کر دیا۔ اور 650 ساڑھے 600 سال تے ترک سلطنت رہی ہے، عثمانیہ سلطنت، جو 1924 میں ختم ہوئی جی۔ 1924 سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، مکہ بھی ان کے زیر انتظام تھا اور مدینہ منورہ بھی ان کے زیر انتظام تھا۔ اور کتب سیر پڑھ کر دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا تھا، حرم کعبہ میں بھی اور حرم مدینہ منورہ میں بھی باقاعدہ جلوس نکالے جاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا۔ آقا کریم جس گھر میں پیدا ہوئے
مولد مبارک سے لے کر مشعل بردار جلوس خانہ کعبہ میں آتے تھے اور وہاں پر درود و سلام پڑھا جاتا تھا. یہ 1924 تک یہ سارا نظام چلتا رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص گروہ جب اس نے قبضہ کیا تو اس نے ایک اپنا دین جو ہے وہ پیش کر دیا. وہی چل رہا ہے آج کل. اب جس کی حکمرانی ہوگی، جو حاکم ہوگا، قانون اس کا چلے گا نا جی. تو اب ان کا قانون چل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پیچھے 13 صدیاں جو کچھ ہوتا رہا وہ سارے کا سارا ناجائز تھا، اور اس 1.5 صدی میں جو کچھ ہوا وہ حلال ہو گیا، باقی سارا حرام تھا. تو یہ تو نہ قرآن کا ضابطہ ہے نہ حدیث کا ضابطہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کرنا تھا وہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی اس بات کی کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی حرام کر سکے. بھائی ایک چیز مجھے پسند نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ کہیں مذہب میں نہیں لکھا کہ تمہیں پسند نہیں ہے تب بھی تم کھاؤ. جی مجھے نہیں پسند، میں نہیں کھاتا، لیکن میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا. میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، میرے پاس یہ قوت ہی نہیں ہے، میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کریم نے، یا اللہ کریم کسی چیز کو حرام کر سکتے تھے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حرام یا حلال کر سکتے تھے. آقا محلل بھی ہے، محرم بھی ہے، یاد رکھیے گا. جو اللہ کریم کے پاس اختیار تھا نا حرام اور حلال کرنے کا، وہی اختیار اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دیا. اللہ چاہے تو کسی حرام کو حلال کر دے، اور اللہ چاہے تو کسی حلال کو حرام کر دے. اور اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چاہے تو حلال کر دیں، کسی کو چاہے تو حرام کر دیں. حافظ ابن تیمیہ ہیں، حافظ ابن تیمیہ علماء کرام کی لسٹ میں بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کا یہ قول ہے، فَأَقَامُ اللَّهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَحْيِهِ وَأَخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَن يَفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ هَذِهِ الْأَمُورِ. آپ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر میں یعنی کہ حکم میں، نہی میں، منع کرنے میں، خبر میں، بتانے میں، بیان کرنے میں اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. فی اقام اللہ مقام نفس ہی، اپنا قائم مقام بنا دیا ہے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے وہ حکم اللہ کا ہوگا. آقا کریم جس چیز کو حلال کریں گے وہ حلال کرنا اللہ کا حلال ہوگا، اور آقا کریم جس کو حرام کریں گے وہ حرام کرنا اللہ کا حرام ہوگا. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ اور رسول کے امر میں آپ فرق کو جواز نہیں بنا سکتے کہ یہ اللہ کا قانون ہے تو یہ رسول کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ اور رسول، اللہ کی رسول کی بات میں فرق نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہوتا نہیں ہے کہ آپ قرآن میں کوئی بات آپ کو نہیں ملتی، آپ حدیث سے نکالتے ہیں، حدیث سے آپ حکم لیتے ہیں، اور وہ ممکن نہیں ہے، قیاس کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث سے آپ نے حکم لیا اور وہ قرآن کے ضابطے سے ٹکراتا ہو، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں. میں قیاس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے حدیث سے حکم لیا اور وہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو پھر قرآن کی بات کو مانا جائے گا، حدیث کو چھوڑا جائے گا. کیوں؟ کہ قرآن تو حدیث کا ناسخ بن سکتا ہے، حدیث قرآن کی ناسخ نہیں بن سکتی. قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے لیکن حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ملے گا نہیں آپ کو، ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی، دونوں ہی وہی ہیں، دونوں ہی وہی ہیں. بس یہ اللہ کی رضا تھی
کہ کچھ بات کو اس نے قرآن کا درجہ دے دیا کہ یہ میرا کلام ہے، حالانکہ جو آقا فرماتے تھے سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو کتاب کو فوقیت دی گئی کہ یہ میرا کلام ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، سورہ نجم میں فرمایا نا کہ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، الا وحی یوحیٰ، یہاں تک کہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کو میں وہی کرتا ہوں۔ سورہ نجم کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ نجم کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے۔ اب جو بات آپ کو قرآن میں جس کی وضاحت نہ ملے گی وہ آپ کو حدیث میں ملے گی۔ اور تیسری بات ہوتی ہے کہ جو آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی تو اس کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھولا گیا کہ جو علم رکھنے والے ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، وہ مل بیٹھ کر جس بات پر متفق ہو جائیں گے وہ حلال ہوگی، وہ جائز ہوگی۔ اجتہاد اسی کو کہتے ہیں نا جی۔ یہ شروع میں جب لاؤڈ سپیکر آیا تو سارے فتوے تو یہی تھی نا کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں ہوتی، حرام ہے جی۔ تو اب لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہو گیا، ایکو ساؤنڈ بھی حلال ہو گیا، ویڈیو کیمرہ بھی حلال ہو گیا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھا۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ احکامات جو ہے نا، وہ احکامات جو قرآن سے ٹکراتے نہ ہوں، حدیث سے ٹکراتے نہ ہوں، ان کو جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ ضابطہ جو ہے نا، شرعی ضابطہ میرے دوستو، یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث مبارک اور قرآن کے کلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کریم منع کرنا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے بس آپ کو، باقی سارے کا سارا میدان کھلا چھوڑ دیا۔ ہر چیز اپنی اصل میں جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے، ہر عمل آپ کا جائز ہے بشرطے کہ وہ حدیث مبارک کے کسی حکم سے یا قرآن کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو، وہ اخلاقی ہو، وہ شرعی ہو۔ استدلال جو آپ کریں گے وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتے، جیسی کہ ٹھونسی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو حرام کر دیا، ہر چیز کو حرام کر دیا۔ تو اللہ کریم کا یہ منشا نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کریم نے فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، مردار تم پر حرام ہے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ وہ شارع کیسے ہیں، کہ وہ شریعت میں حکم کرنے کے اللہ کریم نے ان کو طاقت، امر دے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سارے ہی مردار حرام ہیں، سارے ہی مردار، کل میت حرام الا میتان، سوائے دو مرداروں کے، سوائے دو مرداروں کے۔ وہ دو مردار کون سے ہیں؟ ایک ٹڈی جو آتی ہے فصلوں کو کھانے کے لیے، وہ مردہ بھی ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اور ایک مچھلی، مچھلی پر آپ تکبیر نہیں پڑھتے، مچھلی پر آپ تکبیر نہیں پڑھتے۔ مچھلی مردہ بھی ہو تو وہ حلال کر دی گئی۔ اب سارے مچھلی کھانے والے اب جواز کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن میں تو اللہ نے ساری میتوں کو حرام کرا دیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، مطلقاً حکم دے دیا کہ سارے مردار تم پر حرام ہیں۔ تو اب آقا نے دو مرداروں کو حلال کر دیا۔ اب کسی میں جرت ہے کہ کہے کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلال کیے ہیں، یہ حلال نہیں ہو سکتے؟ کسی میں جرت نہیں یہ بات کرنے۔ کیوں؟ کہ اللہ کریم نے یہاں شارع بنایا، تشریع کرنے والا، شرع کرنے والا آقا کو بنایا، وہاں شارع بھی کیا، شریعت کو بنانے والا بھی بنایا آپ کو۔ تو ہمیں امت کو جو ہے نا مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ عقیدہ میں نے کل بھی آپ کو بیان کر دیا تھا، آج دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ نظر ہو، نیاز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، قربانی ہو، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔
کسی اور کے ساتھ آپ اس کا نام نہیں لگا سکتے، لیکن نسبت جس سے ظاہر آپ کو دے سکتے ہیں اس کو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی جب دیتے تھے تو کہتے تھے ربنا تقبل ھذا، اس کو قبول کر میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو کہا تھا کہ 2 قربانیاں کیا کرو علی، ایک اپنی طرف سے ایک میرے نام پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ آپ شام کے سرحد پر یا عراق کے سرحد پر ایک اشعار نامی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کچھ لوگ جا رہے تھے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اس مسجد میں میرے نام پر 2 رکعت نماز پڑھے؟ کیا کہے کہ یہ جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی یہ ابو ہریرہ کی ہے، یہ ابو ہریرہ کے نام ہے جی۔ تو اب وہ 2 رکعت نماز جو ابو ہریرہ کے نام کی پڑھی، عبادت تو اللہ کی ہی کی نا جی۔ اب وہ 2 رکعت نماز جو ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے نام کی پڑھنا ہے، اس کا ثواب ابو ہریرہ کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مل جائے، گویا کہ میں نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اس نے نماز ابو ہریرہ کی پڑھی، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اب کیسے حکم نکالتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں تو بڑا چھوٹا سنا اس معاملے علم کے معاملے میں۔ کیسے حکم نکال لیتے ہیں لوگ یہ؟ پھر آپ حج بدل کرتے ہیں جی، سارے کے سارے مناسک آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے باپ کے لیے کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے کرتے ہیں؟ بھائی میں نہیں جا سکتا، میرے حصے کا تو حج کرے۔ اور یہ سنت سے ثابت ہے حج عمرہ حج بدل جو ہے، یہ ایسے نہیں کہ ہوا میں بات کی جا رہی ہے۔ تو سارے کے سارے مناسک آپ نے کیے اور کیے میرے نام پر، تو وہ کیا وہ شرک ہو گیا؟ بھائی عبادت تو اللہ کی ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، بس اس کا ایصال جو ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو انعام ہے، اس نے کہا کہ اس بندے کو دے دے، کیونکہ پیسے اس نے دیے ہیں مجھے، میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے کا سارا سنت اور حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ آپ کسی کے نام کا حج کر سکتے ہیں، کسی کے نام کا عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کل کنویں کی بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ کنواں کھدوا کر ان کی ماں کا نام دے دیا گیا۔ تو اگر آقا کی زندگی میں کنواں کھدوایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نام رکھا کہ ام سعد کا یہ کنواں ہے، تو اس کا پانی تو حلال رہا نا جی۔ تو اب میں اگر دیگ پکاتا ہوں اپنی ماں کے نام پر کہ یہ میری ماں کے نام پر ہے یہ، تو اس کے چاول حرام کیسے ہو گئے؟ مجھے بھی تو کچھ سمجھا دینا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کنواں کھدوا رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں کہ ام سعد کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں، اور ساری امت اس سے پانی پی رہی ہے، وہ پانی حرام نہیں ہوا؟ تو میرے گھر میں جو دیگ پک کر آئی جس پر میں نے کہا کہ یہ میری ماں کے لیے ہے، میری ماں کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، میری ماں کے نام پر دیگ پکی میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، تو وہ چاول کیسے حرام ہو گئے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر یہی قانون آپ نافذ کریں گے تو پھر اس بر کا پانی بھی پینا حرام ہے، پھر حج بدل بھی حرام کرنا پڑے گا، عمرہ جو بدل میں کرتے ہیں وہ بھی حرام کرنا پڑے گا۔ کیسے آپ اطلاقات کر لیتے ہیں؟ یہ ظلم نہ امت کے ساتھ کریں۔ آپ کا اپنا عقیدہ، جس کا بھی جو عقیدہ ہے نا اپنے پاس رکھیں۔ آج میں سن رہا تھا ایک مفتی صاحب کو، تو وہ کہہ رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ رفع یدین نہ کرے تو نماز ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا نماز ہی نہیں ہوتی۔ بھئی تو آپ کا عقیدہ ہے نا نہیں ہوتی۔ آپ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ بلکہ 20 گنا زیادہ وہ لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے۔ چند ممالک کے سوا باقی تمام ممالک میں رفع یدین نہیں کیا جاتا۔ رفع یدین کرنے والے کی پرسنٹیج نکالیں تو شاید 5% بھی نہ نکلے، 95% امت جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتی۔ تو 95% مسلمانوں کی نماز نہیں ہوئی، 5% کی ہوگی؟ یہ ظلم نہ کریں۔ ہمارا تو مشرب یہ ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے تب بھی ہو جاتی ہے، کوئی رفع یدین نہیں کرتا تب بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ چھاتی پر باندھے، ناف پر باندھے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کہتے ہیں رفع یدین کرنے سے نماز نہیں ہوتی تو حکم نکال کر دیں کہیں سے، قیامت تک نہیں آپ نکال سکتے کہ آقا نے حکم دیا ہو رفع یدین کیا کرو، قیامت تک، قیامت تک آپ حکم نکال کر نہیں دے سکتے کسی کو کہ آقا نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کیا کرو تمہاری نماز تب ہوگی، نہیں دے سکتے آپ حکم نکال کر۔ لیکن یہ ہماری ضد ہے، ہماری انا ہے، ہم نے ٹکڑے کر کے رکھنا ہے قوم کو، ہم نے فرقوں میں بانٹ کر رکھنا ہے قوم کو، ہم نے اپنی دکانداریاں چلانیاں ہیں، ہم نے اپنا سودا بیچنا ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، یہ روش اسلام کی جو ہے نا، نہ آقا نے تلقین کی نہ اللہ نے تلقین کی، فرقوں میں بانٹنے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ حرام کرنے کے بعد اللہ کریم فرما رہا ہے کیا کہ جو شخص سخت مجبور ہو جائے تو وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، مقصد نافرمانی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، وہ خون بھی پی سکتا ہے، وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، وہ ماں ذبح کیا ہوا بھی کھا سکتا ہے جو لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، کالی دیوی کے نام پر، شیراں والی کے نام پر، کسی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا ہو، جو بندہ اضطراری حالت میں ہو کہ اس کے بغیر وہ مرنے والا ہو تو اس کے لیے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ کیسے حلال ہو جاتا ہے؟ اس کے پس منظر میں جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اصل میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، حرام اللہ کا حکم ہے بس، بھئی یہ تو نے نہیں کھانا، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، تو اب جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والا ہے اس کے لیے حرام ہو گیا، باقی کسی چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کوئی قاعدہ، کوئی قانون ہی نہیں قرآن کریم میں وضع کیا کہ میرے سوا یا میرے محبوب کے سوا کوئی بندہ ہے کائنات میں جو کسی میری حلال کی ہوئی کو حرام کرے یا حرام کی ہوئی کو حلال کرے، کائنات میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نے کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم اگر مرنے والے ہو تو تم یہ بھی کھا سکتے ہو، تم یہ بھی کھا سکتے ہو، لیکن اگر یہ تمہاری نافرمانی کرنے کا ذہن نہ ہو کہ نافرمان ہو، تم اللہ کے فرمان کو ٹھکرانے والے تم نہ ہو، فرما بردار ہو، حالت ایسی ہو گئی کسی مقام پر جا رہے ہو، کچھ نہیں مل رہا کھانے کے لیے، سفر میں ہے، تو وہاں مردہ بھی اگر پڑا ہوا ہے تو اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، سور کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، ساتھ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ اللہ نے جہاں پابندیاں لگائی ساتھ یہ فرمایا کہ میں مہربان بھی ہوں، تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں ہے، تمہیں بھوک سے تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے جو بات ہے وہ تم نہیں جانتے کہ کیوں یہ میں نے منع کیا تم کو، اس کی حکمتوں کو صرف میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پوری کائنات میں کسی چیز کو اگر کوئی حلال کر سکتا ہے تو وہ اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا رسول کر سکتا ہے، باقی جتنا بھی بڑا مرضی عالم ہو، جتنا بھی بڑا مرضی فاضل ہو، قیامت تک کے لیے اللہ نے کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ کسی چیز کو وہ حرام کر سکے، جس کو اللہ نے حلال کیا، جس کو اللہ نے حلال کیا۔ بس عقیدہ درست رکھیں، کسی بھی ذات کے ساتھ نسبت آپ کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ داتا علی حجویری میرا یہ کام کرے گا تو میں تیرے نام پر یہ دیگ دوں گا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ نظر مانے، نیاز مانے اللہ کے لیے، بانٹے جہاں پر مرضی آپ کا دل کرتا ہے، داتا علی حجویری کی قبر پر جا کر بانٹ دیں، کھلا دیں لوگوں کو، آپ کی محبت ہے داتا علی حجویری سے تو ادھر جا کر بانٹ دیں، لیکن آپ نظر داتا علی حجویری کے نام نہیں کر سکتے، نیاز داتا علی حجویری کے نام نہیں کر سکتے، ایون یہاں تک کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نام نہیں لگا سکتے، پھر معاملہ حرام کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ یہ نظر اور نیاز اللہ کے لیے ہے، نظر اور نیاز اللہ کے لیے ہے، اس کھانے کا ثواب میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، میرے استاد کے لیے، میرے مرشد کے لیے، داتا علی حجویری کے لیے، خواجہ معین الدین چشتی کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، امام حسین کے لیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ جائز ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن نظر و نیاز آپ اللہ کے سوا کسی کے نام پر
نہیں دے سکتے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ اپنے دین مبین کو سمجھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خواہشوں کو، اپنے نفس کو جو ہے نا اللہ کے احکامات پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں فوقیت دینے سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما لے، حق بات بیان کرنے کی اور حق کو قبول کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔